بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن الخطاب اصحاب فیل کے 13 برس بعد پیدا ہوئے۔ 7ویں پشت میں جا کر حضرت عمر کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ کفار کی مسلمانوں پر سختیوں کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب ان دونوں میں سے جو شخص تجھ کو پسند ہو اس کے سبب اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو قوم پر حضرت عمر کا دبدبہ ابو جہل سے کم نہ تھا، اور دوسرے یہ بھی کہ یہ مسلمانوں سے اچھا سلوک نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی اور حضرت عمر اسلام لے آئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باقی صحابہ اسلام کے طالب اور حضرت عمر مطلوب ہیں، یا باقی صحابہ حضور کے مرید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر کے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ حضرت عمر کے خاندان میں سب سے پہلے آپ کے چچا زاد بھائی زید کے بیٹے سعد نے اسلام قبول کیا، اور ان کی شادی حضرت عمر کی ہمشیرہ فاطمہ سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضرت عمر کو اس کی خبر نہ تھی۔ حضرت عمر کی ایک لونڈی لبینہ نے بھی اسلام قبول کیا تو وہ اس کو اس قدر مارتے تھے کہ وہ لہو لہان ہو جاتی تھی، لیکن ان سختیوں کے باوجود دین اسلام میں روز بروز ترقی ہوتی گئی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جا کر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز ارقم محرومی کے مکان پر مقیم تھے۔ عمر تلوار لیے ہوئے غصے میں جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ نے جو اسلام قبول کر چکے تھے ملے اور پوچھا، عمر کدھر جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ نئے نبی کا قصہ تمام کرنے۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعد تو اس نبی کے پیرو ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر غصے میں بھرے ہوئے بہن کے مکان پر پہنچے۔ مکان کا دروازہ بند تھا اور بہن اور بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر کی آواز سنی تو ان اوراق کو چھپا کر دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے آتے ہی بہن سے پوچھا کہ تم یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے جواب دیا، کچھ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے علم ہو چکا ہے کہ تم نے بزرگوں کے دین کو ترک کر کے محمد کے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جب بہن چھڑانے آئی تو انہیں بھی اس قدر مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ بہن نے چلا کر کہا، عمر جو دل میں آئے کرو، میں مسلمان ہو چکی ہوں، تم چاہے تو جان سے مار دو، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بہن کی ان باتوں کا حضرت عمر کے دل پر بہت اثر ہوا۔ کہنے لگے، مجھے بھی وہ دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، پہلے نہا کر کپڑے بدلو، پھر اس مقدس چیز کو ہاتھ لگانا۔ چنانچہ حضرت عمر نے نہا کر کپڑے بدلے۔ حضرت فاطمہ نے سورہ طٰہٰ کے اوراق نکال کر ان کے حوالے کیے تو وجد میں آ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ یہ واقعی کسی بندے کا کلام نہیں۔ حضرت عمر وہاں سے اٹھ کر سیدھے ارقم کے مکان پر پہنچے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جواب ملا، عمر۔ یہ سن کر صحابہ ٹھٹک گئے کہ خدا خیر کرے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر اسلام قبول کرنے آیا ہے تو بسم اللہ، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر کہا، عمر کب تک لڑتے رہو گے؟ آؤ مسلمان ہو جاؤ۔ اس پر حضرت عمر نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، جس پر اس وقت نہ صرف حاضرین بلکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ خود بخود زبان مبارک سے اللہ اکبر کا نعرہ نکل گیا۔
اسلام قبول کرنے کے وقت آپ کی عمر 33 سال تھی اور یہ واقعہ نبوت کے 6 سال میں ہوا۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کہ مسلمانوں کی تعداد کہاں تک پہنچی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے 40 کا عدد پورا کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اے محبوب، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اور یہ مومنین کافی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی نے فرمایا، حضرت عمر کے علاوہ جس صحابی نے بھی ہجرت کی چھپ کر کی، لیکن جب حضرت عمر نے ہجرت کا ارادہ کیا تو پہلے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر کفار قریش کے سامنے کعبہ کے گرد 7 بار طواف کیا، پھر کفار کو مخاطب کر کے فرمایا میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، جو شخص اپنی ماں کو رلانا چاہتا ہے، بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، وہ عمر کے راستہ میں حائل ہو جائے۔ لیکن کفار قریش میں سے کسی کو حضرت عمر کا راستہ روکنے کی جرت نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام ہمارے لیے فتح، ان کی ہجرت ہمارے لیے نصرت اور ان کی خلافت ہمارے لیے رحمت تھی۔ ایک زمانہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ ہم کعبہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے کفار سے جنگ کی۔ نتیجتاً کفار نے مزاحمت چھوڑ دی اور ہم کھلم کھلا کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت عمر جیسا ایمان کامل حاصل کرنے اور اسلام پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔